بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ وضو کے بعد اگر دوپٹہ اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، وضو توڑنے والی، وضو کے فاسد کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی عورت کا دوپٹہ اتر جائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر وضو بنا لینے کے بعد عورت کا دوپٹہ اتر بھی جائے تو اس سے اس کے وضو میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا، اس کا وضو بالکل درست رہے گا، وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی وضو بنا لینے کے بعد اگر عورت کا دوپٹہ اتر گیا تو اس سے اس کا وضو بالکل بھی فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور بہن سوال کرتی ہے کہ کیا عورت کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتی ہے؟ کیا اس طرح سے اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں؟ بہن نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، وضو میں سنت طریقہ تو یہی ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو بنایا جائے، لیکن کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یعنی کھڑے ہو کر وضو کرنا نہ تو یہ گناہ ہے اور نہ ہی اس سے وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ضرور ہے کہ سنت طریقہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی مشکل ہے، یعنی کہ واش بیسن پر کھڑے ہو کر آپ وضو کر رہے ہیں یا پھر بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو اس وقت کھڑے ہو کر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی وضو بالکل درست ہو جائے گا۔ اس طرح سے ایک اور بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا واش روم میں وضو کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ پلیز ضرور رہنمائی کریں۔ دیکھیے، واش روم میں بھی وضو ہو جاتا ہے، واش روم میں بھی اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وضو ہو جاتا ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ وہاں پر خیال کریں کہ پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر نہ آنے پائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ دوسرا، وہاں پر تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح جو وضو کی مسنون دعائیں ہیں وہ نہ پڑھیں، کیونکہ واش روم میں ان دعاؤں کا پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ باقی واش روم میں بیسن یا نل وغیرہ ہے تو پھر بہتر ہے، وہاں پر بھی آپ وضو بنا سکتے ہیں۔ ایک اور بہن سوال کرتی ہیں کہ وضو کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بہرحال شیشہ دیکھنے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، دوپٹہ اتار کر اگر وضو کیا تو اس طرح سے بھی وضو ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، وضو کے درست ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلے نمبر پر چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازوں کا کہنوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے تو دوپٹہ اتار کر ہی کریں گے، نہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوپٹہ کے اوپر سے ہی مسح کریں۔ لہٰذا اگر دوپٹہ اتار کر بھی وضو کر لیا تو یہ بالکل درست ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ضرور ہے کہ اگر آپ کھلے ماحول میں ہیں، پردگی ہو رہی ہے، کسی نامحرم کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر آپ دوپٹہ اتار کر گھومنے سے اجتناب کریں۔ باقی اگر دوپٹہ اتار کر وضو کر لیا تو اس طرح سے وضو بالکل درست ہوگا۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے جس کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو نہ مل سکا ہو تو اس کے متعلق آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کی ظاہری اور باطنی تمام قسم کی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرے۔ آمین۔